اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عدل کے اثرات. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے یعنی پچھلے سال ہم نے اصول دین کے حوالے سے دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس میں آپ کے سامنے توحید سے متعلق 2 دروس پیش کیے تھے. اس کے بعد عدل کے حوالے سے کیا خدا عادل ہے کی ایک نشست آپ کے ساتھ کی، جس کو آپ عدل حصہ اول کہہ سکتے ہیں. یعنی اصول دین جو ہمارے یہاں 5 ہیں انشاءاللہ بے توفیق خدا بندی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. توحید سے متعلق گفتگو ہو چکی، عدل سے متعلق گفتگو جاری ہے. حصہ اول آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا کیا خدا عادل ہے، جس میں تعریف اور توضیحات اقسام عدل الہی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آج جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ عدل کے اثرات کے حوالے سے ہے. یعنی ایک شخص جو عدل الہی پہ یقین رکھتا ہے، اصول دین میں سے دوسرے اصول پر یقین رکھتا ہے، اور جب یہ یقین واقعی اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس طرح کا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں اس عدل کے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے عدل الہی کے اثرات اس وقت تک آپ کے ذہن میں اور آپ کی زندگی میں مرتب نہیں ہو سکتے جب تک آپ خود عدل الہی کو نہ سمجھیں اور اس پہ پختہ یقین نہ رکھیں. تو بہتر ہے کہ کیا خدا عادل ہے کے حوالے سے درس جو دیا گیا ہے اس کو پہلے سن لیا جائے تاکہ ایک تسلسل برقرار رہے اور آپ یہ سمجھ پائیں کہ ہم جب عدل کے اثرات کی بات کر رہے ہیں تو یہ کون سا عدل ہے اور کس طرح اس عدل کو اپنے اندر جاگزی کیا جا سکتا ہے. مراحل گفتگو جو آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، سب سے پہلے چند مقدماتی گفتگو کے جس میں چند نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جس کی مدد سے ہم عدل الہی کو سمجھیں گے اور عدل الہی کس طرح منقلب ہوتا ہے اور عکس نظر آتا ہے عدل الہی کا ہمیں سماجی انصاف یا روزمرہ کے عدل میں. فضیلت عدل اگر ہم نہیں سمجھ پائے تو اس وقت تک عدل پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، اس کا حصول مشکل ہوگا. پھر جو ہماری اہم اور مرکزی بنیادی گفتگو ہے وہ ہے اثرات عدل. یعنی حکومت کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، خاندانی سطح پر، انفرادی سطح پر ہم کس طرح اس عدل کو جاری کر سکتے ہیں اور کس طرح ایک عدل الہی کا ماننے والا اپنی عملی زندگی میں اس عدل الہی کا پرتو دیکھ سکتا ہے. انحرافی عدل اختیار کے ساتھ کیوں پیش آتے ہیں، یعنی انسان اپنے عدل سے منحرف کیوں ہوتا ہے، اس کی گفتگو. اور پھر حفاظت عدل، یعنی انسان عدل الہی سے متعلق اپنے عقیدے کو کس طرح بچا سکتا ہے اور دوسروں کو اس کی کس طرح تلقین کر سکتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم مقدماتی گفتگو کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہمیں مدد دے گی عدل الہی اور عدل الہی سے نکلنے والے عدل کے اثرات کی طرف. مقدمہ اول، یعنی سب سے پہلی بات جو اس ضمن میں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عدل کی حقیقی تعریف کیا ہے، اصل عدل کسے کہتے ہیں. مولانا سے پوچھا کیا تو آپ نے کہا العدل وضع الامور مواضعها، عدل ہر کام کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. بہت سادہ سی مثال ہے، آپ کے کپڑوں کی الماری میں اگر بلی بیٹھی ہوئی ہے تو یہ عدل کے خلاف ہے. اگر آپ جوتوں کے ریک پہ کتابیں رکھ دیں، کتابوں کے شیلف میں جوتے رکھ دیں
چینی کی جسے کہتے ہیں کہ ڈبیا میں آپ نمک رکھ دیں اور نمک دانی میں چینی ڈال دیں تو گھر میں کوہرام مچ جائے گا اور سارا کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا. ٹوپی آپ چپل میں پہن لیں اور چپل جو ہے وہ سر پہ رکھ لیں تو یہ عدل کے خلاف ہے. تو صرف مادی اشیاء کو ان کے مقام پر رکھنا عدل نہیں ہے، بلکہ ہر شے کو، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو، ہر کام کو اس کے اصول و ضوابط اور قوانین اور اس کی اصل روح کے مطابق انجام دینے کو عدل کہا جاتا ہے. اور یہ عدل حقیقت میں نہ صرف انسان سازی کرتا ہے بلکہ ملت کی، قوم کی، ملک کی انسان سازی کرتا ہے، ملت سازی کرتا ہے، قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار انجام دیتا ہے. حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، ایک نقطہ کے غلاموں کے لیے ہے اکثیر، دی ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر. چاہے آپ کا دین مذہب ہو، چاہے حکومت ہو، ہر قسم حتیٰ کہ فقر و فاقہ بھی اگر انسان چاہے بحسن و خوبی اس سے کچھ حاصل کرنا، اپنی شخصیت کو سنوارنا، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، تو جب تک انسان کے عقائد پختہ نہیں ہوں گے اس وقت تک انسان ایک کامیاب انسان کی صورت میں سامنے نہیں آ سکتا. مثلا ہم مثال دیتے ہیں کہ توحید ہمارا پہلا اصول دین ہے. توحید ہماری عملی زندگی میں کس طرح منعکس ہوتی ہے، کام آتی ہے، ہماری شخصیت سازی کرتی ہے. تو بہت آسان سی بات ہے کہ جب ہم توحید پہ یقین رکھتے ہیں تو قادر مطلق پر یقین رکھنا پڑتا ہے، یعنی ایسی شخصیت جو مکمل طور پہ قادر ہے ہر کام کو کرنے پر. اور جب ہمیں قادر مطلق پر یقین ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم جیسے مظلوموں کے ساتھ بھی کوئی شخص ہے، دنیا ہو نہ ہو لیکن خداوند متعال ہمارے ساتھ ہے. اور یہی توحید الہی لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لے جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. توحید کی بات جب ہم عدل کی طرف چلتے ہیں، عدل الہی کو اپنی روح میں سموتے ہیں اور اپنے ذہن میں جاگزین کرتے ہیں تو خود بخود ہمارے اندر ایک انصاف کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے. جب ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے تو پھر ہمیں خود بخود اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، یہ احساس ذمہ داری ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی انصاف کرنا چاہیے. جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب برابر ہیں تو ہم بھی مساوات کا درس دینے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے انصاف پہ چلنے والا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جاتا ہے. نبوت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خود بخود ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک رہنما ہونا چاہیے. کیوں کہ انسان من نسیان، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان غیر معصوم ہے، انسان کی عقل کبھی بھی مکمل طور پہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے. تو ضروری ہے کوئی گائیڈ لائن ہو، کوئی ٹیچر ہو جو ہمیں لے کے چلے، ایسا رہنما جو کہ استاد بھی ہو، ہمیں تعلیم بھی ساتھ ساتھ دیتا رہے، نہ صرف یہ کہ اپنے تجربے اور طاقت کے استعمال سے مستفید کرے. ایسا استاد، ایسا نبی جو خیر خواہ بھی ہو تو پھر کیا کہنے ہیں. یعنی وہ نبی نہ صرف رہنما ہے، نہ صرف یہ کہ تعلیم دینے والا ہے، بلکہ مشکل وقت میں خدا کے کام آنے والا بھی ہے. تو نبوت کا تخیل، نبوت کا عقیدہ ہمارے اندر ایک تابعداری کی صفت پیدا کرتا ہے. پھر جب یہ نبوت من کنت مولاہ کی صورت میں فحاظ علی مولا کہتی ہے اور اس کا اعلان کرتی ہے کہ میں اب اپنی بات اس دین کی حفاظت کے لیے امامت کو چھوڑے جا رہا ہوں، تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر نبی نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، امام تو موجود ہے. ہمارے اس دین کی حفاظت کے لیے اگر اس دین میں انحراف، گمراہی، بدعت رونما ہوئی تو یقیناً ہمارا امام اپنی یقین کی تلوار سے، طاقت کی تلوار سے اس کا قلعہ کر دے گا. اور پھر نبی نہ ہونے کی صورت میں جو ایک آزادی کا چسکا اور آزادی پیدا ہونے کی صورت میں انحراف کا جو خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
کہ اگر نبی نہیں تو کیا ہوا، ہم اپنے امام کے سامنے تو جواب دہ ہیں، اور جب امام غیبت میں ہو اور اس کے آنے کا اعلان کیا جا چکا ہو کہ وہ زمین کو اس طرح بھر دے گا، جس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی، تو انسان کے اندر مایوسی کے دور میں ایک امید کی کرن پھوٹ پڑتی ہے۔ قیامت یقیناً سب سے آخری اصول دین، لیکن بہت اہم ترین اصول دین۔ اگر فرض کر لیجیے ہم چاروں اصول دین پہ یقین رکھیں لیکن اس اصول دین پہ یقین نہ رکھیں، تو ہم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کی قدرت، نبی کی نبوت، امام کی معصومیت کے باوجود نیکیوں پر آمادہ نہیں ہوگا اور گناہوں کو بے جگری سے اور بے خوفی سے انجام دیتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو اطمینان ہے کہ اس کے اپنے اعمال کا جواب نہیں دینا۔ چنانچہ قیامت ہمیں جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، چنانچہ ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جائے کہ بھائی تم اگلی کلاس میں چلے جاؤ گے، تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لیجیے کوئی اگلی کلاس نہیں ہوگی، بس یہی کلاس ہے، پڑھو نہ پڑھو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نیکیوں کی طرف رغبت نہ کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر جو بیچارے مظلوم ہیں، جن کو اپنا صلہ نہیں مل پاتا، وہ تسلی لیتے ہیں اس اصول دین سے کہ چلو ہمیں یہاں نہیں تو وہاں مل جائے گا، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے اندر ایک جوش، جذبہ، جوش و خروش ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں کا صلہ ضرور دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر جس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ اصولوں کو، عقائد کو بگاڑا جائے، ان کو مسخ کیا جائے، اتنی کوشش شاید کسی اور طریقے پہ نہیں کی جا رہی۔ اور یعنی فحاشی، بے حجابی، حب دنیا، حوث پرستی، اب یہ نظریات بہت پرانے ہو گئے۔ انسان کی عقل زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ اب انسان ہر کام کے لیے منطق، لاجک، فلسفہ، سبب، ریزن مانگتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اب ضروری سمجھا، جو شیطان کے حواری ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، کہ لوگوں کو ٹیمپٹیشن، ترغیبات کی بجائے لوگوں کو بحث میں الجھایا جائے اور ان کے عقائد کو مسخ کیا جائے اور ان کو ان کے عقیدوں سے دور کیا جائے۔ چنانچہ دنیا میں اس وقت، مغربی دنیا میں خصوصی طور پر جا بجا مراکز نظر آئیں گے جہاں پر ایتھیزم، ملحد پرستی، بے دینی کی دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ خصوصی طور پر اس وقت پوری دنیا میں لادینیت، ملحد پرستی، الحاد پرستی کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور بڑی تیزی سے لوگ الحاد پرستی کی طرف رغبت کر رہے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں جب دین اور دین کے اصولوں پر ضرب کاری ماری جا رہی ہو، بہت اہم ہو جاتا ہے کہ ہم مستعد ہو جائیں اپنے اصول دین کو اور اپنے عقائد کو بچانے کے لیے، اور اس بات کو سنجیدگی سے لیں۔ کیا اصول دین فقط دل میں رکھنے کا نام ہے، یا ضروری ہے کہ دل سے نکلنے والا خون اس دل میں جاگزی عقائد کو بھی خون کی طرح اعضاء جوارح میں جاری کر دے اور ظاہری طور پہ بھی نظر آئے کہ یہ انسان حقیقت میں اصول دین پر یقین رکھتا ہے۔ مقدمہ سوہم، عدل الہی یقیناً معاشرے کے انصاف پر منتج ہوتا ہے۔ اس کا اختتام، اس کا عکس معاشرے کے انصاف میں نظر آتا ہے۔ اگر معاشرے میں انصاف نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ کے رہنے والے عدل الہی پہ یقین نہیں رکھتے۔ آج یہ بڑے زور و شور سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی کالا اور گورا نہیں، کوئی براؤن نہیں، سب برابر ہیں، لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ملک و قوم کو دیکھنا ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آپ نے ایک تعصب کو چھوڑ کر، کالے گورے کے تعصب کو چھوڑ کر، ملکی اور غیر ملکی تعصب کو شروع کر دیا۔ پہلے آپ کالے یا گورے قبیلے کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے، اب اپنے ملک کو کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب خدا کی مخلوق ہیں، چنانچہ سب برابر ہیں۔ اگر آپ ایک مسلمان کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں کہ مجھے اس کا مواخذہ دینا ہوگا، اس کا
نتیجہ بھگتنا ہوگا، قصاص دینا ہوگا، اسی طرح آپ کو یہ نہیں پہنچتا کہ آپ غیر مسلم کی املاک کو نقصان پہنچائیں یا اس کی جان کی در پہ ہو جائیں، چل جائے کہ کچھ استثناءات آپ کے سامنے آ جائیں۔ دوسری اہم بات، خدائی انصاف غیر جانبدار ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی قوم جب کوئی نظریات فارمولیٹ کرتی ہے تو اپنے نسل، اپنے گروہ اور اپنے ملک کے مفادات کو پہلے مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کی بات کی جاتی ہے، جبکہ خدا کی طرف سے لیا جانے والا انصاف مکمل طور پہ انسانوں میں یکساں طور پر مستقیم ہے، یکساں طور پہ تقسیم شدہ ہے۔ سب سے اہم بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی عدالتیں بظاہر نظر آنے والے ثبوت پر یقین رکھتی ہیں، گواہان پر فیصلہ سنا دیتی ہیں۔ حقیقت میں کیا تھا کسی کو نہیں معلوم۔ اینڈریو بریوک نامی شخص نے ناروے میں 70 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا اور اس کے وکیل اس بات پر مصر ہیں کہ جو شخص ہے وہ نفسیاتی مریض ہے اور اس کو نفسیاتی مریض کا یا مرض کا ایج دے کر، فائدہ دے کے چھڑوایا جا رہا ہے۔ تو خدا ظاہری شکل و صورت، ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، وہ تو نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ دل میں آنے والے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں کے ٹی وی اور کیمرے فقط باہر کی صورت کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اندر آپ کا کون سا چہرہ مکروہ یا منافق چہرہ یا نیت چھپی ہوئی ہے اس کا اندازہ فقط خدا کر سکتا ہے۔ تو انسان کا بنایا ہوا قانون ظاہری اعداد و اطوار ثبوت پر فیصلہ سنا دیتا ہے، جبکہ خداوند متعال آپ کے اندر کی نیت کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ چوتھا مقدمہ انصاف کی خواہش قدرتی ہے۔ اگر ہم اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں، قرآن و سنت کو پرے رکھ دیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب پہ نہ چلنے والا انسان بھی فطرتاً چاہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں نبی نہیں پہنچا، کتاب نہیں پہنچی، تو بھی وہاں کے رہنے والے ضرور اپنے ذہن میں نیکی اور بدی کا خاکہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو دین اسلام کی تعلیمات نہ بھی پہنچائی جائیں تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ بھئی جھوٹ بولنا غلط بات ہے، خیانت کرنا بری چیز ہے، ظلم کرنا اچھی بات نہیں، لوگوں کی ہمدردی لوگوں سے ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، سچ بولنا، ایمانداری کا مظاہرہ کرنا سب اچھی باتیں ہیں۔ تو یہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا، اس کی جبلت میں، فطرت میں، نیچر میں، طبیعت میں یہ رکھ دیا ہے کہ عدل ہونا چاہیے، اور بچہ بھی اس بات پر متفق ہے۔ 3 سال 4 سال کا بچہ ہاتھ میں سیب لیے ہوئے آپ کو سیب پکڑاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس آپ کے پاس آتا ہے، سیب مانگتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ سیب تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، آپ نے ایک لقمہ، ایک بائٹ اس میں سے کھا لیا، تو وہ رونے لگتا ہے۔ کیوں رونے لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو امین سمجھ کر سیب دیا تھا اور اس کو یقین تھا کہ آپ پورا کا پورا سیب ویسے ہی واپس کر دیں گے، لیکن آپ نے امانت میں خیانت کی، بچہ رونے لگا۔ تو 3 اور 4 سال کا بچہ بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ عدل ہے اور عدل ہونا چاہیے اور انسان کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ چور کتنا ہی بڑا ڈاکو، کتنا ہی بڑا غاصب کیوں نہ ہو، جب چور چوری کرتے ہیں تو آپس میں مل بیٹھ کر مکمل عدل کے ساتھ اس چوری کے مال کی تقسیم کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، سوچا ہوگا، سنا ہوگا کہ چوروں نے ایک جگہ چوری کی، پھر کہا کہ بھائی فلاں کا مال زیادہ ہے اور فلاں کا حصہ کم ہے، تو فوراً کہا جائے گا نہیں، ہم سب نے محنت کی ہے، سبوں کو برابر دیا جائے۔ کچھ لوگ چوری کی مثال کو G8 کنٹریز سے ملاتے ہیں کہ یہ دنیا کے امیر ترین ملک ہے جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں سال میں، کبھی جرمن میں، کبھی ڈینمارک میں، کبھی ناروے میں، اور چوری کے مال کو تقسیم کرتے ہیں اور یہ پلان کرتے ہیں کہ ہمارا آئندہ ہدف کیسا ہوگا، کون ہوگا اور ہمیں کیسے عوام کو، غریب ممالک کو لوٹنا ہے۔ دنیا کی آدھی دولت ان 8 ممالک کے پاس ہے۔ کبھی کبھی وہ ایسے لوگوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں کہ جو خود بھی دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس نتیجے میں ان کو اپنا اعلی کار بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مغربی دنیا جو کہ اس وقت سیکولر دنیا ہے اور تیزی سے الحاد پرستی کی طرف بڑھ رہی ہے،
لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں انصاف بہرحال موجود ہے کسی نہ کسی طور پہ، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ انصاف کا منکر ہو سکتا ہے کچھ لوگ خدا کے منکر ہوں، کچھ لوگ دین کے منکر ہوں، اسلام کے منکر ہوں، لیکن انصاف سے روگردانی کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن کیا مغربی ممالک میں ہونے والا انصاف، اصل عدل ہے؟ جی نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مل کر ایک چیز کو جائز قرار دے دیا اور کچھ لوگوں نے مل کر اسی چیز کو ناجائز قرار دے دیا۔ جو چیز کچھ عرصے پہلے، جو عمل کچھ عرصے پہلے جرم تھا، آج جرم نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے جو جرم نہیں تھا وہ جرم ہو جائے۔ تو یہاں یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کا عمل بھی بدل جائے، یعنی ایک چیز جو آج اچھی ہے کل بری ہو جائے۔ حالانکہ فطرت عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز بری ہے وہ بری ہے، ہمیشہ بری رہے گی۔ مطلب چوری کرنا بری عادت ہے تو وہ برا ہی رہے گا وہ عمل، کبھی وہ اچھے عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں ایسے ایسے قانون پاس ہوتے ہیں جس میں ان باتوں کو جائز، حلال اور لیجیٹیمیٹ قرار دیا جاتا ہے کہ جو پہلے ناجائز تھی۔ چنانچہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسانوں کو، دنیا کو وہ شخص قانون یا انصاف فراہم کر سکتا ہے جو غیر جانبدار ہو، جس کا تعلق خدا سے ہو۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب، والمیزان، اور میزان یعنی عدل، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ یعنی فقط دین اور عبادت کے مجموعے کو لوگوں کے حوالے نہیں کیا پیغمبر کے ذریعے، بلکہ ان کو میزان، حکومت، شریعت، کتاب دی گئی تاکہ وہ لوگوں میں انصاف کر سکیں اور عدل قائم کر سکیں۔ کیوں انبیاء استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں میں انصاف قائم کر سکیں؟ سب سے زیادہ استحقاق کیونکہ انبیاء سب لوگوں میں زیادہ عالم ہوتے ہیں، ان کا علم عام آدمی سے زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی بنسبت، تمام لوگوں کی بنسبت خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ امین ہوتے ہیں، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ، چاہے عدالتیں کتنی ہی انسان پسند کیوں نہ ہو، بعض اوقات ایکسیپشنل کیسز آ جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو سمن نہیں کیا جا سکتا، بلایا نہیں جا سکتا، پریزیڈنٹ کے لیے لیٹر نہیں لکھا جا سکتا، یا جسے کہتے ہیں کہ فلاں جرم جو ہے فلاں شخص سے متعلق ہے جو کہ سویلین نہیں ہے، تو اس کے لیے عدالتیں الگ لگیں گی۔ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں سقم نظر آتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پہ انصاف مہیا، پوری دنیا میں ایسا ہے، اس کی بھی اپنی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان کی ریزنز ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ہر کسی کو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ سپہ سالار ہو، چاہے وہ غلام ہو، اس کو عدالت میں کھڑے ہونے کا، جسے کہتے ہیں کہ ربادار ہونا چاہیے اور اپنے ہر عمل کے مواخذے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، فقط عبادتوں کو، احکامات کو وہ لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، لائحہ عمل، لائحہ زندگی کے اگر آپ کے لیے آتا ہے کہ آپ کو زندگی کن اصولوں پر استوار کرنی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کسی بھی چیز کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں۔ اگر وہ اہمیت، فضیلت آپ کے ذہن میں جاگزی ہو گئی تو پھر آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، دین اسلام کے نزدیک، ائمہ انبیاء کے نزدیک عدل کی کیا اہمیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل اور لوگوں کے ساتھ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں عدل ایسی اساس ہے جس پر کائنات کا سارا نظام قائم ہے۔ ہمارے اس سیارچے میں، ہماری اس کائنات میں کتنے ذرے، کتنے اشیاء، کتنے سیارے، کتنے چاند، کتنے ستارے، کتنے سورج ہیں۔ اگر کوئی بھی سیارہ اپنی جگہ سے 1 انچ بلکہ 1 سینٹی میٹر کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کھسک جائے، ہل جائے،
تو وہ سیارہ اپنا توازن برقرار نہیں رہ سکے گا. زمین اپنے محور کے گرد چکر لگا رہی ہے, زمین اپنی گلیکسی میں اپنے دائرے میں مدار میں چکر لگا رہی ہے, اور پھر خود یہ گلیکسی, یہ کائنات, سورج اور سیارچے کسی اور چیز کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اگر یہ حرکت تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, زمین کا جھکاؤ مشرق سے مغرب کی طرف کچھ ڈگری کے لیے ہو جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیارچہ اور سیارچے سمیت کائنات کا نظام درم برم ہو جائے. تو بالکل اسی طرح انصاف کو بھی ہماری زندگیوں میں جاری و ساری رہنا چاہیے, تاکہ ہمارے ملک کا نظام, ہمارے معاشرے کا نظام چلتا رہے. ایک اور انداز سے عدل کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ عدل مرغوب اور خواہش گمراہی ہے. یعنی جب انسان عدل پر چلتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان خدا کی اطاعت کر رہا ہے. اور جب انسان عدل پر نہیں چلتا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہے. تو گویا خود تزکیہ نفس بھی عدل الہی کا برتاؤ ہے. جب ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم خدا کے بنائے ہوئے عدل پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے, یعنی تزکیہ نفس کرنا ہے. جب تک انسان گناہوں سے نہیں بچے گا, نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کرے گا, اس وقت تک انسان خط مستقیم پر نہیں چل سکتا. آپ نے پڑھا ہوگا اپنے کالج اسکول کے زمانے میں کہ ایک ہوتی ہے مرکز مائل قوت اور ایک ہوتی ہے مرکز گریز قوت. ایک کو کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس اور ایک کو کہتے ہیں سینٹریفیوگل فورس. سینٹریپیٹل فورس یعنی مرکز مائل قوت جسم کو مرکز کی طرف کھینچتی ہے, اور مرکز گریز قوت سینٹریفیوگل فورس جسم کو مرکز سے دور کھینچتی ہے. اور دونوں قوتیں برابر ہوتی ہیں تب کہیں جا کر کوئی جسم اپنے دائرے میں چکر لگاتا رہتا ہے. اگر یہ قوتیں برابر نہ رہیں, کوئی ایک قوت غالب آ جائے تو جسم یا تو مرکز یا اس سے دور گر جائے گا. چنانچہ زندگی میں توازن, خواہشات میں توازن, جائز لذتوں کا حصول اور گناہوں سے دوری ہمارے اندر ایک ایسی صفت پیدا کرتا ہے جس کے تحت ہم صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں. اور کیا ہی خوب کہا بی بی نے کہ اللہ نے عدل کو دلوں کی بقا کے لیے فرض کر لیا ہے. اگر انسان عدل کرے گا تو نہ صرف یہ کہ خدا کا محبوب ہوگا بلکہ خود اس کے دل کو دوام ملے گا. کتنا خوبصورت انعام ہے, کتنا بڑا اجر ہے اس شخص کے لیے جو ایک گھڑی عدل کرتا ہے. ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. کون سے 70 سال, کون سے سال, کون سے روز و شب کی جن میں راتوں کو نماز پڑھی جائے اور دن میں روزے رکھے جائیں. اچھا دیکھیں, یہاں پر یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے کہ عدل الگ سے کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ کو قضاوت کا عہدہ دے دیا گیا, آپ کو جسٹس, چیف جسٹس بنا دیا گیا, آپ کو قاضی بنا دیا گیا, آپ کو حاکم بنا دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب لوگ تمہارے پاس آئیں گے, ان کے درمیان فیصلہ کرو. جی نہیں, ابھی ہم نے جو بلی کی تصویر دکھا کے ایک بات واضح کی ہے, العدل وضع الامور, کہ عدل کو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ امور کو, چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھے. اگر آپ خاتون خانہ ہیں تو وقت پر کھانا پکا رہی ہیں, یہ بھی عدل ہے. آپ اپنے سالن میں مناسب مقدار میں نمک اور مرچوں کا استعمال کر رہی ہیں, یہ بھی عدل ہے. نمک مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن میں تیزی اور خرابی پیدا ہو سکتی ہے. چائے میں ابال زیادہ آ جائے تو چائے خراب ہو سکتی ہے. اسی طرح گھر کی چیزیں اپنی اپنے مقام پر رہیں. اکثر آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں کہ اپنے جوتے اپنی جگہ پہ رکھو, اسکول کا بیگ اپنی جگہ پہ رکھو, کاپیاں اپنی جگہ پہ رکھو. تو یہ بھی عدل ہے, یہ عدل میں شامل ہے. چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا, امور کو اس طرح انجام دینا جس طرح کے ان کا حق ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, خوشی و خضوع سے پڑھتے ہیں. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں جن کو کہا جائے کہ خشوع و خضوع سے پڑھی گئی, اس طرح پڑھی گئی جس طرح اللہ نے کہا ہے؟ نمازوں کو اس طرح ادا کرنا کہ جس طرح خدا نے کہا ہے, یہ ہے عدل. ویسے تو آپ اور میں اور دوسرے افراد کوے کی طرح, چڑیا کی طرح, پرندے کی طرح چونچے مار مار کے نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن
وہ نماز وہ فائدہ نہیں دے گی جو وہ نماز دے سکتی ہے جو ان امور، ان قوانین اور ان اصول و ضوابط کے ساتھ ادا کی جائے جس طرح اللہ نے کہا ہے. تو کاموں کو اس طرح انجام دینا جس طرح کہ کہا گیا ہے، چیزوں کو اس طرح برتنا جس طرح کے برتنی چاہیے، خود لوگوں کو وہ عزت مقام مرتبہ دینا کہ جن کا وہ حق رکھتے ہیں، یہ ہے عدل. اور اس میں الگ سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام کر رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے اس کام کو انجام دیجئے تو بس خود بخود عدل ہو جائے گا. حتیٰ کہ اگر آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی دیکھنے کا جو حق ہے، یعنی کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کتنا دیکھنا چاہیے اور کیا کیا دیکھنا چاہیے، اگر آپ 1 گھنٹہ ٹی وی اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا خدا، آپ کا امام آپ سے راضی ہے، تو بس یہ 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنا خود آپ کے لیے 70 سال کی عبادت کا سبب بن سکتا ہے. خود مولا فرماتے ہیں فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے، کہ عدل و انصاف سے کام لو، حکومت کرتے رہو گے. ایک اور جگہ فرمایا کہ حکومتیں کفر پہ قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پہ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں حکمران آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور جس طرح ان پہ جوتے برسائے جاتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. اگر یہی حکمران چاہے وہ ملکی ہو، غیر ملکی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عدل و انصاف سے کام رہے تو لمبے عرصے تک حکمرانی کر سکتے ہیں. مولا سے پوچھا گیا کہ عدل بہتر ہے کہ سخاوت؟ تو مولا نے کہا عدل تمام امور کو ان کے موقع اور محل پر رکھتا ہے اور سخاوت ان کو ان کی حدوں سے باہر کر دیتی ہے. دیکھیں اسلام میں احتیاط کا پہلو بہت اہمیت رکھتا ہے. آیت اللہ خوئی تفسیر البیان سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھا فرماتے ہیں احتیاط میں نجات ہے. عدل آپ کو احتیاط سکھاتا ہے، بلکہ جبکہ سخاوت ہو سکتا ہے آپ کے اندر ایک تکبر پیدا کر دے، سخاوت ہو سکتا ہے آپ میں بے اعتدالی پیدا کر دے، فقر و فاقہ کا سبب بن جائے. تو پہلے عدل کو انجام دیں، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے آپ میں اتنی استطاعت پیدا ہو جائے تو پھر سخاوت کرے. کیوں کہ عدل تمام امور کو ان کے موقع پہ رکھتا ہے، محل پہ رکھتا ہے، ان کی جگہ پہ رکھتا ہے. جبکہ سخاوت ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کو اتنا نواز دیں کہ جتنا وہ اس کا حق نہ رکھتا ہو. کسی نے امام سے پوچھا کہ عادل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے عادل حکمران گزرے، اگر میں عدل دکھانا چاہوں تو کس طرح دکھاؤں؟ بہت آسان سا کام ہے. لوگوں کے لیے اس چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سب سے بڑھ کر عادل بن جاؤ گے. کلاس میں آپ داخل ہوتے ہیں فوراً ایسی جگہ کا انتخاب کہ جہاں پہ آرام سے کھل کے ٹیک لگا کے بیٹھ سکے، جلدی سے بھاگ باقی کوئی اور نہ بیٹھ جائے. چپل آپ ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر کسی کے نہ ہو اور مجھے فوراً مل جائے. چپلوں پہ چپلیں رکھ دی جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ظلم کے زمرے میں آئے گا کہ لوگوں کے لیے کچھ نہ چھوڑنا. ایک دفعہ امام خمینی کے گھر میں ان کی خادمہ جو ہے بہت سارے پھل فروٹ لے کر آ گئی. تو امام خمینی نے فرمایا کہ تم کیوں لے کر آ گئی؟ کہنے لگی کہ سستے مل رہے تھے، میں نے کہا لے آؤ ورنہ کوئی اور لے جائے گا. تو وہ اس پر ناراض ہوئے کہ تم نے یہ کیوں سوچا کہ کوئی اور نہ لے جائے؟ اگر کوئی لے جائے تو بہتر ہے، اچھا ہے، تمہیں بھی ملے اور دوسروں کو بھی ملے. تو عدل یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے. کھانا پکانے کے لیے جب ہم ڈش کا چمچہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں، دعوتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح بوٹیوں پہ تاتاریوں کی طرح جلوار ہوتی ہے، کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے ڈشوں پر، اور کس طرح جسے کہتے ہیں کہ وہ جیسے کوئی بھوکے اور سپاہی جو ہے کسی ملک میں ہمراہ آور ہو گئے ہوں، جلغار ہو کے نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ کوئی اور نہ سمیٹ لے. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ حتیٰ کہ علماء اس بات کی بھی احتیاط رکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی محفل میں جائیں تو ایک ہی نیاز لیں. اگر آپ جائیں کسی محفل میں تو اتنا ہی کھائیں جتنا آپ کھاتے ہیں، کیونکہ صاحب خانہ لوگوں کے اندازے کے مطابق کھانا پکاتا ہے. کہ مثلاً ایک انسان آدھا کلو بریانی کھا سکتا ہے، تو اگر 1000 آدمی کو بلایا تو وہ 500 کلو بریانی پکائے گا، ایک اندازہ ذہن میں رکھ کے. اور اگر آپ روزہ رکھ کے وہاں چلے جائیں جان بوجھ کر، صبح کا ناشتہ اسکپ کر کے چلے جائیں کہ بس کھانا تو ہے، تو یہ بھی دیکھا جائے تو عدل کے خلاف ہے. جس طرح آپ نہیں پسند کرتے کہ لوگ بھوکوں کی طرح آپ کے یہاں ٹوٹ پڑے، اس طرح کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا. جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والا وہ حاکم ہوگا جو عدل و انصاف سے کام نہ لے. کیوں کہ جب وہ بے انصافی کرتا ہے تو نہ صرف ایک مسئلے کو خراب کرتا ہے بلکہ
تمام مسائل جو اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی، ہمارے ہاں جو پولیس کو تانے دیے جاتے ہیں اور دکانداروں پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے یا دیگر لوگوں پر سرکاری اداروں میں کام کرنے والا، اصل میں یہ جو سرچشمہ ہے، جو چشمہ ہے وہ اوپر سے آتا ہے. جب لوگ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، وہ بے انصافی کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ کروں. جن 4 لوگوں کو بروز قیامت سخت سزا دی جائے گی ان میں سے چوتھا وہی ہوگا. جب پوچھا گیا رسول مولا علی نے اس شخص کے متعلق جو بے انصافی کرتا ہو، ظالم بادشاہ ہو، تو رسول اللہ نے یہ خطبہ مدینے میں دیا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آخری خطبہ تھا رسول اللہ کا حج پہ جانے سے پہلے. جن 4 لوگوں کو بروز قیامت سخت سزا دی جائے گی ان میں سے چوتھا وہی ہوگا، جبکہ پہلا ابلیس، دوسرا فرعون، تیسرا قاتل اور چوتھا ظالم حکمران. اگر ہم غور کریں تو ابلیس کیسے بنا اور راندہ درگاہ کیوں ہوا، خدا کے دربار سے ذلیل ہو کے کیوں نکالا گیا؟ کہ اس نے ظلم کیا تھا، عدل سے انحراف کیا تھا. خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم تو اس سے بہتر ہے، تو ابلیس نے کہا نہیں، میں آدم سے بہتر ہوں. یعنی وہی بات کہ آدم کی جگہ، مرتبہ، مقام کو اپنے سے نیچے رکھا اور یہ سمجھا اس ملعون نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اور آپ خود دیکھ لیجئے اس کے بعد آنے والے دور میں جب بھی کسی نے خدا کے منتخب نمائندوں کو اپنے سے نیچے سمجھا ہو اور خود حکمرانی پر قبضہ کر بیٹھے ہوں، کیا وہ سنت ابلیس پر عمل کرنے والے نہیں؟ دوسرا فرعون، کیوں کہ فرعون نے بادشاہت کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کر دیا. یعنی مخلوق تھا، اپنے آپ کو خالق بنانے کی کوشش کرنے لگا اور اپنی جگہ کو تبدیل کیا. بس چیزوں کو اپنی جگہ پہ تبدیل کر دینا ظلم ہے، عدل کے خلاف. تیسرا قاتل، یہ شخص نہ صرف لوگوں کو اپنے مقام سے ہٹاتا ہے بلکہ مکمل طور پہ فنا کر دیتا ہے، مکمل طور پہ اس کا وجود ختم کر دیتا ہے اس دنیا سے. اس لیے یہ ظالم ہے، جہنم میں جائے گا. چوتھا ظالم حکمران. تو اگر ابلیس بھی جا رہا ہے جہنم میں تو وہ عدل کے انحراف کی وجہ سے. فرعون اگر فرعون ہے جہنم میں جانے کا مستحق ہے تو وہ بھی ظلم کی وجہ سے. اگر قاتل جہنم کا سزاوار ہے تو وہ بھی عدل کے انحراف کی وجہ سے. اور ظالم حکمران تو ہے ہی جہنم کا مستحق. درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. اب آئیے اثرات عدل کی طرف. ایک شخص اگر عدل الہی پر یقین رکھتا ہے تو کس طرح عدل الہی خود اس کے اعضاء جوارح میں، اس کے سیرت و کردار میں اور اس کی زندگی پر اثر انداز ہو کے اس کی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں. انبیاء سے لے کے ائمہ سے لے کے عادل حکمران، اور ایک عام زندگی میں اس عدل الہی کا کیا عکس نظر آنا چاہیے اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے. حکومت میں عدل. کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینے گئے تو وہاں بھی ایک مقدمہ لایا گیا کہ جس میں مدعی اور مدعی علیہ ایک یہودی اور مسلمان تھے، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان قصوروار ہے اور اس نے چوری کی ہے، جبکہ یہودی جو ہے وہ بے قصور ہے. چنانچہ فوراً رسول اللہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم نئے ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں آئے ہیں اور اسلام کا ابتدائی دور ہے. اگر آپ نے مسلمان کو قصوروار قرار دے دیا اور چور گردان دیا، سزا دے دی تو ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، ہمارا امیج خراب ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ہیروئن کا ٹرک پکڑا گیا یا ہیروئن لے جانے والا شخص پکڑا گیا تو پھر آپ کی کیا پالیسی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو شخص ہیروئن لے جاتے ہوئے پکڑا جاتا ہے وہ پھر ہمارے گینگ کا آدمی نہیں رہتا، یعنی وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ رسول اس چور کو سزا دے رہے اور اس مسلمان کو لوگوں کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں ایک مسلمان بھی غلطی کر سکتا ہے اور ایک یہودی بھی چوری سے بری ہو سکتا ہے.
تو ہو سکتا ہے اس کا اثر وقتی طور پہ پڑا ہو، مسلمانوں کا امیج خراب ہوا ہو، لیکن بہرحال یہودیوں کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی ہوگی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان کیوں نہ پہنچے، مسلمان کبھی بھی عدل سے انحراف نہیں کر سکتے، اور تم جب چاہو اپنا کوئی مسئلہ قضیہ مسلمانوں کی عدالت میں لے جا سکتے ہو۔ اور عام مسلمان تو کیا، غلاموں تک کو اسلام انصاف کے مطابق رسول اور مسلمانوں میں ممتاز اور مساوات کا، جسے کہتے ہیں کہ حکم لگاتے ہوئے کھڑا کرتے ہیں۔ عمار اور بلال دو غلام تھے۔ جب ایلیٹ کلاس نے، اشراف کلاس نے رسول اللہ کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ اگر آپ عمار اور بلال جیسے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، یعنی غلاموں کو، فقیروں کو، مفلسوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اور خبردار جو لوگ صبح شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں، انہیں اپنی بزم سے الگ نہ کیجیے گا، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے کہ آپ انہیں دھتکار دیں۔ اور فَتَدْرُدَهُمَا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ خود ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ان صحابیوں کو، ان افراد کو اپنے پاس سے نکالا تو آپ خود ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ عمار یاسر غلام تھے، عمار یاسر ایک نان اینٹیٹی تھے لوگوں کے سامنے، عام لوگوں میں، لیکن یہی عمار یاسر تھے کہ جنہوں نے جنگ صفین میں فیصلہ کر دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ رسول نے کہا تھا کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور جب عمار یاسر قتل ہوئے تو لوگوں کو یہ حدیث یاد دلائی اور فوراً فیصلہ ہو گیا کہ حق پر کون ہے۔ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، شین ادا نہیں کر سکتے تھے، اسد و لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ لوگوں نے کمپلین کی بھئی اذان صحیح تلفظ، تجوید اور مخارج سے نہیں دیتے، ان کو ہٹا دیا جائے۔ فجر کی اذان سے ہٹایا گیا تو صبح نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ بلال حبشی تھے جن کی وجہ سے صبح نہیں ہوئی، یہ وہ عمار یاسر تھے جنہوں نے حق و باطل کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم نے ان لوگوں کو ہٹا دیا تو تم خود ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مولا علی جیسے ہی خلافت پر قدم رکھتے ہیں، مسند پہ بیٹھتے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں، جس طرح لوگ چل رہے ہیں چلنے دیں، جس کے بعد جتنی دولت ہے رہنے دیں، ان سے ان کی پچھلی دولت کا حساب نہ مانگیں۔ مولا نے کیا کہا، کیا تم مجھ سے امید رکھتے ہو کہ میں اپنی عادلانہ حکومت کی بنیادیں ظلم و ستم سے مضبوط کروں گا؟ کیا مشرکانہ اقدام سے توحید کے مقصد تک رسائی ہو سکتی ہے؟ کتنا خوبصورت جواب۔ ایک چور چوری کر کے مسجد بنا دے، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فقط متقیوں سے اعمال قبول کرتا ہے۔ وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ چوری کرتا ہے اور چوری کا مال لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ چھٹے امام آپ کے اس سے پوچھتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بدی کا بدلہ بدی ہے اور نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، تو چنانچہ اگر میں ایک بدی کرتا ہوں تو اس کے بدلے مجھے ایک سزا ملے گی، لیکن جو نیکی کر رہا ہوں اس کے بدلے مجھے 10 گنا ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے 10 - 1 9 حصے ابھی بھی میرے پاس ہیں۔ تو امام نے فرمایا کیا تو نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فقط متقیوں سے اعمال قبول کرتا ہے؟ تو جس چیز کی بنیاد چوری پر، جس چیز کی بنیاد غصب پر، جس چیز کی بنیاد مشرکانہ عقائد پر، کرپشن پہ رکھی جائے، اس چیز سے جتنے بھی پھل نکلیں گے وہ پھل کڑوے ہوں گے، زقوم کی مانند ہوں گے۔ پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ سب کو نہیں تو کم از کم فلاں کو معاف کر دیں اور ان کو کچھ رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو مولانا نے کیا کہا کہ اگر آج میں ان کو رقم دوں گا اور وہ میرے ساتھ آ جائیں گے تو کل زیادہ رقم ملنے پر وہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ آج میں ان کو 10,000 دینار دیتا ہوں اپنے ساتھ رکھنے کی رقم قیمت، تو کل وہ آج آپ دیکھتے ہیں الیکشن کے دن قریب ہے، کس طرح لوگ اپنی پارٹیز تبدیل کر رہے ہیں، کس طرح ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہمارے ریٹ زیادہ لگ رہے ہیں، بس ہم وہاں۔
پھر اس کے بعد پارٹیز فیصلہ کرتی ہیں کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے، تو یہ وہاں پہ پھر یہی دیکھا جاتا ہے کہ کون سی جماعت ہمیں زیادہ منافع یا جسے کہتے ہیں کہ ہماری حمایت میں اور دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے سود مند ہوگی۔ مولا علی بیت المال کا حصہ تقسیم کرتے ہیں 7 قبائل میں، جانے کے بعد ان لوگوں کے ایک روٹی ملتی ہے، ان کو فوراً ان کو واپس بلاتے ہیں، اس روٹی کے 7 ٹکڑے کرتے ہیں، پھر دوبارہ ایک ایک حصہ ایک ایک قبیلے کے گروہ کو دے دیتے ہیں۔ کیا جاتا اگر ایک روٹی وہ خود ہی رکھ لیتے نعوذ باللہ، یا کسی ایک امیر کو دے دیتے ایک روٹی فقط، اس کے بھی 7 ٹکڑے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بیت المال کی صفائی کے دوران ایک کھجور کا دانا، ایک کھجور لے کے ان کا بچہ بھاگنے لگا تو مولا علی اس کے پیچھے بھاگے۔ دیکھیں آپ تصور کریں اس منظر کو، لوگوں نے کہا کیا ہوا، بچہ ہی تو ہے، اور کیا اس بچے کا اس بیت المال میں بطور مسلمان بحیثیت مسلمان حصہ نہیں؟ تو کیا فرمایا مولا نے، اس بچے کا نہیں بلکہ صرف اس کے باپ کا حصہ ہے، اور وہ باپ جتنا ضروری سمجھے گا اس بچے کو دے دے گا، یعنی وہ ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، پہلے اس کے باپ کو ملے گا اور اس کے بعد باپ جتنا ضروری سمجھے گا اس کو دے دے گا۔ اور عام لوگی کا خود ان کے بھائی اگر فقط قرض مانگنے آ جائے تو وہ لوہے کی گرم سلاخ آگے کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم اس سلاخ سے نہیں ڈرتے؟ جس طرح تم اس گرم لوہے سے ڈرتے ہو اسی طرح میں بھی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور عجیب بات کرتے ہیں نعوذ باللہ، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی کنجوس بات کر رہا ہے، لیکن یہ مولا کا عدل ہے کہ ہر چیز میں ناپ تول کے بیت المال کا خرچہ چلانا، بیت المال کی چیز استعمال کرنا۔ مولا خط لکھتے ہیں اپنے عامل کو، کیا کہتے ہیں، اپنے قلم کی نوک تیز کر لو۔ کیوں کر لو؟ کہ اگر پین باریک ہوگا، قلم باریک ہوگا تو زیادہ لکھائی لکھی جا سکتی، زیادہ سطریں آ سکتی ہیں ایک ورقے میں۔ لکھتے وقت سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھو، زیادہ نہ رکھو، تاکہ ایک صفحے میں زیادہ سے زیادہ لکھا جا سکے۔ عبارت بیکار باتیں حذف کر دو، عبارت آرائی کی بجائے اصل مطلب پر توجہ رکھو۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سے سی وی مانگے، آپ 3-4 صفحے کا سی وی دے دیتے ہیں اور اس میں ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے، تو آج کل باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ 1 پیج سی وی آپ سینڈ کریں، سارا فلسفہ موجود ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا آپ کر کیا سکتے۔ لمبی چوڑی تحریر اور زیادہ کاغذ خرچ کرنے سے بچو۔ کاغذ تک کے استعمال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کم استعمال کرو۔ یہ کاغذ بیت المال کا ہے اور بیت المال ایسا زیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اکثر ہم بھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لائن چھوڑ کے لکھ رہے ہیں، یا آدھا صفحہ ہوا تو پلٹا کے دوسرے صفحے پہ شروع ہو گئے، اور ہم نہیں روکتے، چلو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے اسراف پہ نہیں روکیں گے تو کل وہ بڑے بڑے اسراف پر چل کھڑے ہوں گے۔ پلیٹ میں کھانا بچ جاتا ہے، بڑے مزے سے بچے جو ہیں وہ سبزی اور پیاز اور ٹماٹر جو ہے یا چاول جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو بچوں کو عادت ڈلوائیے کہ ایک ایک چاول کا دانہ چن کر کھائیں، کل کلاں کو ان کو عادت پڑے گی بڑے بڑے اسراف سے بچنے کے لیے۔ امام خمینی کو ایک موقع پر انہوں نے ٹیشو مانگا، ٹیشو دیا گیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیشو کا ایک ٹکڑا پھاڑا، اس کو استعمال کیا اور بقیہ ٹیشو کا حصہ واپس کر دیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ٹیشو پیپر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوں گے؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ٹیشو پیپر سے کم پر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کوئی چیز پوچھنی ہو آپ کو، لیکن ہم اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ تو وہی بات ہے کہ اگر اپنی زندگی کو عدل کے مطابق گزاریں گے تو آپ کا اپنا کام بھی ہو جائے گا اور 70 سال کی عبادت۔ عجیب بات کرتے ہیں مولا کی، خدا کی قسم اگر مجھے حفظ عقلی ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں اس لیے دے دیے جائیں کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لینے برابر ہی خدا کی نافرمانی کروں تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ کس کے منہ سے؟ چونٹی کے منہ سے۔ اور کیا چیز؟ جو کا چھلکا۔ لوگ اس زمانے میں گندم کی روٹی کھاتے تھے، جس زمانے میں لوگ گندم کھاتے تھے پوری عمر مولا علی نے گندم نہیں کھائی، جو کی روٹی استعمال کی۔ اور پھر جو کا چھلکا کیا حقیقت رکھتا ہے اور کس کے منہ میں؟ چونٹی کے منہ میں۔ اتنا زیادہ احتیاط برتنے والا شخص کس طرح ظلم روا رکھ سکتا ہے، کس طرح جسے کہتے ہیں کہ غلطی کر سکتا ہے۔ اور مولا بہت آسانی سے آج کل کے دور کے حکمرانوں کے لیے بھی
ایک معیار اور ایک میزان ہمیں دے دیتے ہیں کہ میرا لباس اور غذا اور گھوڑا اور غلام تبدیل ہو گیا ہو تو سمجھ لینا کہ میں نے تم سے خیانت کی ہے. ہمارے یہاں بڑے مزے سے حکمران جو ہے وہ دولت سمیٹتے ہیں، عالیشان مکانوں میں رہتے ہیں، نئی نئی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور جب پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں فلاں نے تحفے میں دیا ہے. تو کیا اگر آپ حکمران نہ ہوتے تو یہ چیز تحفے میں ملتی؟ نہیں ملتی. مولا اس زمانے میں جو کہ روٹی بغیر گوشت کے کھایا کرتے تھے کہ جس زمانے میں ایک عام آدمی گوشت کھایا کرتا تھا. یہ ہے مولا کے عدل کا پرتو. اور جس طرح جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر میرا غلام بھی تبدیل ہو جائے، حالانکہ بڑا اچھا موقع تھا کہ ان کا غلام تبدیل ہو جاتا اور ان سے ناراض ہو کے چلا جاتا کہ جس وقت ان کے غلام قمبر نے ایک عورت کو سزا کے طور پہ جب مولا نے کہا اس کو کوڑے مارو، تو کوڑے مارتے مارتے آخر میں غصے کی حالت میں تین کوڑے اور مار ڈالے. جب مولا کو پتہ چلا فوراً آئے، کوڑا اٹھایا اور قمبر کو 3 کوڑے مارے کہ تم نے اس عورت کو 3 اضافی کوڑے کیوں مارے. لیکن مولا کا غلام تھا، جس طرح مولا عدالت میں قائم رہے وہ شخص بھی مولا کے ساتھ رہا. بڑی عجیب شباہت ہمیں نظر آتی ہے مولا علی اور رسول اللہ کی. جو لوگ اس حدیث پہ اور دیگر روایات پر شک کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ بعض اوقات نعوذ باللہ مولا کو رسول کے برابر گردانتے ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ اس امت کے 2 باپ ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے نکلے ہوئے 2 نور ہیں. تو آپ ان کی مشابہت بھی تو دیکھیے عمل میں. ایک عورت امیر شام کے دور میں آئی، امیر شام نے اس کو طلب کیا، وہ عورت محب علی تھی. امیر شام نے کہا کہ تو علی کی کیوں بندہ سرائی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ علی عادل تھے. اس نے کہا اچھا تجھے کچھ چاہیے؟ تو عورت نے کہا مجھے 100 اونٹ چاہیے. تو امیر شام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں 100 اونٹ دے دوں تو کیا تم میری تعریف کرو گی اور وہ مقام دو گی جو مولا علی کو دیا تھا؟ تو اس عورت نے کہا تو اگر مجھے 100 اونٹ دے بھی دے تو بھی میں اس محبت جو کہ میں نے علی سے روا رکھی ہے اس کا 1000واں حصہ بھی تجھے نہیں دوں گی. امیر شام غصے میں آ کے ایک شعر کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ خدا کی قسم اگر مولا علی زندہ ہوتے تو تجھے 1 اونٹ بھی نہ دیتے. تو وہ عورت فوراً اطمینان سے جواب دیتی ہے 1 اونٹ تو کیا، وہ اونٹ کا 1 بال بھی نہ دیتے. وہ اتنے عادل تھے، کیوں نہیں لگے وہ کسی کو کچھ نہ کچھ بغیر کسی وجہ کے. اسی طرح خود رسول اللہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر ایک شخص نے کھڑے ہو کے بدتمیزی کی اور کہا کہ آپ نے اموال غنیمت میں انصاف نہیں کیا. رسول اللہ نے غصے میں آ کر سامنے کھڑے ہوئے اونٹ کی پشت پر سے کچھ بال نوچے اور یہ کہا کہ میں سوائے اپنے حق یعنی خمس کے علاوہ تم لوگوں میں اموال کی تقسیم میں اتنا سا بھی خیانت کا روادار نہیں کہ میں تم کو اونٹ کے بالوں کے برابر بھی کوئی چیز نہ دوں. تو رسول بھی اونٹ کے بالوں کے برابر بھی کسی کو تقسیم میں جسے کہتے ہیں کہ انحراف نہیں کیا کرتے تھے عدالت سے، اور مولا علی بھی اونٹ کا 1 بال بھی بغیر کسی وجہ کے دینے کے روادار نہیں تھے. شداد کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. اور یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی گھر میں ایک ہی خاندان میں 2 متضاد شخصیات پیدا ہو جاتی ہیں. شداد کا ایک بھائی تھا شدید، اور وہ اپنے عدل میں شدید تھا، بہت بڑا عادل تھا، اور اس نے ہر شہر میں قاضی مقرر کیے ہوئے تھے. کہتے ہیں ایک جگہ اس نے قاضی کو بھیجا، قاضی 1 سال تک وہاں پہ رہا اور کوئی قضیہ کوئی مسئلہ اس کے پاس نہیں لے کر آیا کوئی شخص. وہ شدید بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی شخص نہیں آیا، آپ پورے سال کی تنخواہ وظیفہ جو مجھے دیا ہے آپ واپس لے لیں. کتنی عجیب بات ہے. تو اس نے کہا نہیں تم جاؤ، ہو سکتا کوئی آ جائے، اور یہ تنخواہ تمہاری ہے، تم کم از کم اپنی جگہ پہ تو بیٹھے ہوئے ہو. تو وہ شخص واپس آیا، وہ قاضی پتہ چلا کہ 2 افراد آئے. اس میں سے ایک نے کہا کہ
کہ میں نے اس شخص سے زمین خریدی تھی اور اب اس زمین میں دفینہ یعنی خزانہ نکل آیا ہے، اور اب میں یہ خزانہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں اور یہ لے نہیں رہا. دیکھیں کتنی عجیب بات تھی کہ آپ نے زمین لی، زمین میں خزانہ نکلا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میں دینا چاہتا ہوں، اور لینے والا یعنی کہ لے وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں لوں گا کیونکہ میں نے زمین دے دی، زمین میں موجود ہر چیز تمہاری ہے. اس قاضی نے کہا کیا تم لوگوں کی اولادیں ہیں؟ تو پہلے نے کہا ہاں میرا لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا ہاں میری لڑکی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں آپس میں اپنی اولادوں کی شادیاں کر دو. تو اس طرح اس مسئلے کا جسے کہتے ہیں کہ حل ہوا. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے پہلے زمانے میں لوگ عدالت کیا کرتے تھے. پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا اور اس لیے بنا کہ مسلمان اپنی ثقافت اپنے دین کے مطابق عمل کریں، وہاں پہ کرپشن کا یہ حال ہے کہ یومیہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، جبکہ جو یہاں کے انالیسس ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، 7 ارب نہیں بلکہ 12 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. پاکستان پوری دنیا میں 139واں کرپٹ ملک ہے. پہلے 134واں تھا، اب 139واں. گھانا، نائجیریا اور دوسرے ممالک کی صفوں میں شامل ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں، اور ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں عدل کو روا رکھا اور خود اپنی اپنی جگہوں پر ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اسلام اور عدل کے خلاف چل رہے ہیں. معاشرت میں عدل، یہ تو حکومت میں عدل ہوا، عام زندگی میں ہم کس طرح عدل روا رکھ سکتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں باہمی مقابلہ کثرت و مال و دولت نے غافل بنا دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی. کہتے ہیں ایک دفعہ سلیمان فارسی کے سامنے لوگوں نے قبائلی تفاخر کیا اور ہر شخص اپنے اپنے قبیلے کی مدح سرائی کرنے لگا، اور پھر ازراء طنز سلیمان فارسی سے کہا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ سلیمان فارسی نے بہت سادگی سے جواب دیا میں گمراہ تھا، رسول کی طفیل میں نے ہدایت پائی. جبھی کہا گیا ہے کہ سلیمان فارسی نہ کہو بلکہ سلیمان محمدی کہو. رسول کی امت کا حقدار یا رسول کے امتی کہلانے کا حقدار واقعی سلیمان فارسی تھے، جنہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرا ماضی کیا تھا، جنہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ قبیلہ کیا ہوتا ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں وہی ذات پات ہے، پٹھان، پنجابی، مہاجر، بلوچی، پھر پاکستانی، غیر پاکستانی، پھر کالے، پھر گورے، ہر جگہ جو ہے کسی نہ کسی طور پر نسلی منافرت موجود ہے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا دور دورہ ہے، ایکولیٹی یا مساوات کا دور دورہ ہے، وہاں پہ سیاہ فام کو 1948 میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا. 1948 میں، اس سے پہلے وہاں کے کالوں کو غلام سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے رسول نے 1400 سال پہلے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح کالے غلام سے کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ ووٹ تو بہت دور کی بات ہے، یہ لوگ تو اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، تو کوئی اس میں حرج نہیں. اور کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قبائلوں میں، مختلف نسلوں میں، مختلف رنگوں میں، کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. بڑا واضح اعلانیہ ہے کہ انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ، نہ کہ تفاخر کرتے پھرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت، مقام، مرتبہ، بلندی حاصل ہو تو تقوی اختیار کرو، تمہارا حسب نسب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. ان اللہ علیم خبیر. مہمان نوازی میں عدل. دیکھیں اس زمانے میں جب مولا کی حکومت تھی بہت مہمان نواز تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مہمان ان کے پاس تھا کہ پتہ چلا کہ وہ مہمان، وہ شخص عدالت کو مطلوب ہے اور قاضی نے اس کو بلایا ہے. فوراً مولا علی نے اس سے معذرت کر لی اور کہا چونکہ تم کسی مقدمے میں ملوث ہو، مطلوب ہو، میں تمہاری مہمان نوازی سے عاجز ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے
کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں تنظیم فلاں سیاسی پارٹی کا شخص پکڑا گیا ہے تو فلاں یعنی اس تنظیم کا اس سیاسی پارٹی کا فوراً فون آنے لگتا ہے کسی طرح اس کو چھوڑ دو اور اس کو اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی آفیسز میں پناہی جاتی ہے. مولوی نے ایک شخص کو ایک شہر میں ٹیکس لینے کے لیے بھیجا, سختی سے منع کیا کہ دیکھو تم لوگوں کا مہمان نہ بننا, کہ جس جگہ رہو گے اور جس کا کھاؤ گے یقیناً اس سے رعایت برتو گے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جج صاحبان کو عام لوگوں میں مکس ہونے کا جسے کہتے ہیں کہ اجازت نامہ نہیں ہوتا, خصوصی طور پہ جب وہ کسی مقدمے میں مشغول ہو. تو یہ ریت یہ سنت رسول اللہ اور مولا علی کے زمانے سے کہ جو حکومتی عہدیدار ہوتا ہے, جو عدالت سے متعلق ہوتا ہے, وہ کبھی بھی کسی عام آدمی سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتا. انصاف اسلام کی عدالت میں کتنی باریک بینی ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کہتے ہیں کھانے سے پہلے جب آپ ہاتھ دھلائیں تو دائیں طرف سے شروع کریں, اور جب کھانے کے بعد ہاتھ دھلائیں تو بائیں طرف سے شروع کریں, کہ پہلے کھانے سے پہلے جس شخص نے انتظار کیا ہے اب وہ شخص پہلے ہاتھ دھوئے گا, اور جس نے پہلے ہاتھ دھوئے تھے اب وہ انتظار کرے گا. اتنی زیادہ باریک بینی ہے مہمان نوازی میں. تدریس میں ادب, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ جو ہے وہ اپنے فیوریٹ اسٹوڈنٹس میں نظر رکھتے ہیں, ان کو جو ہے گڈ اور ویری گڈ دیے جاتے ہیں, اسکول کلاس کے بعد ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے, ان سے ان کی امی ابو کی خیریت پوچھی جاتی ہے, جو کسی بگ شاٹ کے یا کسی رشتہ دار سے منسلک ہوتے ہیں, متصل ہوتے ہیں, اور عام آدمی کو جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اتنی باریک بینی تھی, اتنا زیادہ عدل تھا رسول اللہ میں کہ کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی گفتگو کرتے تو اپنی نظروں کو اپنے اصحاب میں منصفانہ طریقے سے تقسیم کرتے, یعنی ہر شخص پہ نگاہ ڈالتے کہ وہ یہ سمجھتا کہ رسول مجھ سے مخاطب ہے. تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ نے 1,24,000 میں سے کسی ایک پہ نگاہ نہیں ڈالی ہوگی یا 3 پہ نگاہ نہیں ڈالی ہوگی, نہیں, سب پہ نگاہ کے بتایا ہوگا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. یہ الگ بات ہے, کچھ لوگوں نے قبول کیا, کچھ لوگوں نے رد کیا. جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تجلیات رسول اکرم اور ابو جہل دونوں پر یکساں مساوی بڑھ رہی تھی, ایک نے جذب کر لیا, ایک نے منعکس کر دیا. تجلیات الہی کا جو مجذوب تھا اس کا صلہ, اس کی جزا اللہ نے یہ دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ منسلک کر دیا. اب محمد نہیں کہا جاتا, محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. محفل میں ادب, کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی لباس کی تراش خراش ایسی ہوتی, ایسا لباس ہوتا ہے کہ جب محفل میں وہ بیٹھتے تو نیا آنے والا جس کو معلوم نہ ہوتا, کہ جس نے رسول کو نہ دیکھا ہوتا, وہ پوچھتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے. اور ہمارے یہاں پوری کوشش ہوتی ہے کسی شادی بیاہ کی تقریب میں مثلا ہم جائیں تو پوچھوایا جاتا ہے کہ فلاں کیا پہن کے آ رہا ہے, کس نے کیا خریدا ہے اور کون کس طرح آ رہا ہے. پھر اپنے لیے لباس کی خریداری کی جاتی ہے, اس کو مرتب ڈیزائن کیا جاتا ہے, پھر وہ لباس پہن کے جایا جاتا ہے. کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں محفل میں یکتا اور منفرد نظر آؤں, سب سے الگ نظر آؤں, بادشاہ وقت ہو یا حکمران ہو یا عام انسان ہو, ہر کسی کی. اور رسول اللہ اس طرح کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا. عدالت میں مولا عدالت سکھا رہے ہیں کہ ایک دفعہ مولا اور ایک یہودی شخص جو ہے عدالت میں لائے گئے, جج نے فوراً ان کی تعظیم و تکریم کی. کیا تعظیم و تکریم کی, فقط ابو الحسن کہہ کے مخاطب کیا, اور یہودی کو اس شخص کو فقط اس کا نام لیا. تو مولا اس عدالت سے جانے لگے, حالانکہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ مجھے عزت دے رہا ہے. مولا نے کیا کہا کہ جب تم نے نام سے پکارنے میں عدالت نہیں کی تو تم مسئلے کو کس طرح عدالت کے ساتھ نمٹاؤ گے. بحث میں عدالت, اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بحث کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے مد مقابل کو چت کر دیں, کسی طرح اس کو نیچا دکھا دیں, اور جس طرح بھی بن پڑے, چاہے قائل کرنے والی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی قانونی نقطہ منطقی
نقطہ ہمارے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی طرح اس کو بحث میں نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن کتنی فراغدلی سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دو کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن براڈ مینٹلٹی کے ساتھ، جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام بڑا تنگ نظر مذہب ہے، نعوذ باللہ بہت سخت مذہب ہے اور صرف اپنی باتوں کو ریکمینڈ کرتا ہے، اپنی باتوں کو اچھا سمجھتا ہے، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، بلکہ اب تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے کہ بس میرا نظریہ ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک بری چیز کو بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہاں اس میں فائدہ تو ہے، لیکن پھر یہ بھی کہہ رہا ہے وَإِنَّهُمَا أَكْبَرٌ مِّن نَفْعِهِمَا، وَإِسْمُهُمَا یعنی اس میں جو گناہ ہیں، نقصانات ہیں، أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، وہ اکبر ہیں، بہت زیادہ۔ ایک ہوتا ہے کبیر بڑا اور ایک ہوتا ہے اکبر یعنی کبیر سے بھی بڑا، بڑے سے بھی بڑا، لیکن ان کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو صاف صاف کہہ دیتا کہ جو بھائی شراب اور جوا جو ہے وہ غلط چیزیں ہیں، لیکن دیکھا جائے جوئے میں جو جیتتا ہے بہرحال اس کو فائدہ تو ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم سود میں دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے بڑی رقم آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پھر آپ 5,000 10,000 کا فکس منافع دے کے اس کو دینے لگتے ہیں، لیکن کم از کم ایک بڑی رقم تو آپ کے ہاتھ میں آئی، وقتی طور پہ فائدہ تو ہوا۔ اس طرح لینے والے کے بھی مزے کہ اصل رقم بھی محفوظ اور فائدہ بھی مل رہا ہے۔ شراب میں بھی یہی ہے۔ انگلینڈ میں ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ہفتے بھر میں 21 پنٹ شراب پی سکتے ہیں، یعنی 3 پنٹ روزانہ، یعنی 3 گلاس روزانہ ذکر ہے وہاں پہ، اور اتنی شراب پیئیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، شراب پی کے آدمی ذرا یوفورک ہو جاتا ہے، مطلب ذرا اس کا موڈ جو آف تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، شراب پی کے آدمی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے، شراب پی کے آدمی تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان شراب ایک معین مقدار میں پیے، ہمیشہ وہ ڈگمگائے گا اور زیادہ سے زیادہ شراب پینے کی کوشش کرے گا، نمبر 1 بات۔ نمبر 2، جو ایک مرتبہ شراب پی لے گا وہ اس کو جاری و ساری رکھے گا، کیونکہ شراب آپ کو مدہوش کرتی ہے، دنیا ممافیہ سے دور کرتی ہے، تو انسان کی فطرت میں یہ شراب داخل ہوگی، اور جب ایک لمبے عرصے تک وہ شراب پیے گا تو اس کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ الکوہل از نمبر 1 کاز آف سیروسس آف لیور۔ سیروسس آف لیور جو ہے وہ کینسر آف لیور سے زیادہ خطرناک ہے، اور مغربی دنیا میں شراب جگر کہ سیروسس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور جگر ہی کیا، دنیا انسان کے جسم میں وہ کون سا آرگن ہے کہ جو اس شراب سے متاثر نہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا دل ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر دل ہے اس کا، محاورتاً ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی جاہل آ جائے، ہمارے سامنے کوئی منع فرمانا آ جائے اور الٹے سیدھے سوالات پوچھنا شروع کر دے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، قیامت ہوگی، ہم کتنی سختی سے اس کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ فضول باتیں نہ کرو، کہاں سے تم نے سیکھ لی، کہاں پڑھ لی، کن کے ساتھ رہ رہے ہو تم، بس چپ ہو جاؤ، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور خدا کیا کہہ رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اندھا، ایک لنگڑا اور ایک ضعیف لایا جائے گا، اور تینوں یہ کہیں گے چونکہ میں اندھا تھا، ایک کہے گا اس لیے تیرے دین کو نہ سمجھ سکا، ایک کہے گا میں لنگڑا تھا تیرے ہادی تک چل کر نہ پہنچ سکا، اور ایک کہے گا کہ میں ضعیف تھا، باتیں تو سمجھ میں آ رہی تھی لیکن ضعف کی وجہ سے میں تیری عبادت نہیں کر سکا۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، نابینا کو کہ میں تجھے تیری آنکھیں دیتا ہوں، لنگڑے کو میں تیری ڈانگ دیتا ہوں، اور ضعیف کو کہ میں تجھے طاقت دیتا ہوں۔ اب تینوں صحت مند حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تم دنیا میں کسی سبب میری اطاعت نہیں کر سکے، تو آج اس وقت میری اطاعت کرو، اگر تم نے اطاعت کر لی تو میں تمہیں جنت میں ڈال دوں گا۔ وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا میں پوری زندگی ہم نے عیاشی کی، اور آج فقط ایک عمل کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں قبضہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جاؤ تینوں جہنم میں چھلانگ لگا دو، یعنی اطاعت کرو میری۔ بھائی ابراہیم کو بھی تو کہا گیا تھا کہ بھائی کود جاؤ آگ میں، اور پھر بچا لیا تھا ابراہیم کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ جہنم میں جا کے چھلانگ لگا دو، اور وہیں کانپنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی جہنم سے بچنے کے لیے تو ہم نے بہانے بنائے تھے، تو اللہ کا فرشتوں کو کہتا ہے ان تینوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ ہے دلیل جو قیامت میں بھی اللہ مانگے گا
کہ اگر کوئی دلیل ہے اسلام پہ عمل نہ کرنے کی تو لاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. ایک شخص کہے گا میں بڑا مصروف تھا، وہ ہم ہی لوگوں میں سے کوئی ہوگا میرے خیال میں، بڑا مصروف تھا، بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتا تھا، قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، مدرسے نہیں جا سکتا تھا، کتابیں نہیں کھول سکتا تھا، دروس نہیں سن سکتا تھا، وظائف نہیں پڑھ سکتا تھا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے بلاؤ سلیمان علیہ السلام کو. کتنی بڑی سلطنت. ہمارے ہاں اب یہ حال ہو گیا کہ 3-4 بچے ہو جاتے، لوگ کہتے ہیں او 4 بچے ہیں آپ کے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے 10-10 اولادیں ہوتی تھی اور عدل قائم رہتا تھا اور لوگ جو ہیں پھر بھی فارغ البال رہا کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا تم سلیمان علیہ السلام سے زیادہ مصروف تھے؟ ایک شخص کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں بڑا خوبصورت تھا، بڑا ہینڈسم تھا، بڑا اسمارٹ تھا، اس لیے ماڈلنگ میں آ گیا یا ٹی وی پہ چلا گیا، فنکار بن گیا. یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ کیا تم یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت تھے؟ عورت آئے گی، وہ کہے گی میں اپنے حسن کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوگی. بی بی مریم کو بلایا جائے گا کہ کیا تم بی بی مریم سے زیادہ خوبصورت تھی؟ تو اس طرح ایک ایک شخص کے بہانوں کو، ہیلوں کو، دلیلوں سے منقطع کیا جائے گا. اور جب حجت تمام ہو جائے گی پھر کہیں جائے گی اللہ تعالیٰ جنت دوزخ کا فیصلہ کرے گا. چنانچہ ابھی سے اچھے سے بہانے تراش لیں، اور اگر بہانے نہیں تراش سکتے تو سیدھا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تیار ہو جائے. کہتے ہیں برما میں جو ابھی حالیہ وہ فسادات ہوئی جس میں 40 مسلمان مارے گئے ہیں، کہ ایک سنار کی دکان سے بحث شروع ہو گئی تھی کہ کون صحیح. بس اس بحث نے، مباحثے نے مجادلے کی صورت اختیار کر لی اور پھر قتل و غارت، لوٹ مار. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو، توضیح المسائل میں جا کے یہ مسئلہ پڑھ لیے گا کہ اگر تم کو یقین ہو کہ تمہاری بات پر سامنے والا عمل نہیں کرے گا تو اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والا شخص فقط بحث برائے بحث کر رہا ہے اور یہ کبھی بھی آپ کے عقیدے میں نہیں آئے گا تو آپ کبھی بھی اس کو نہ روکیں. ایک شخص آپ کو مکمل طور پہ یقین ہے کہ یہ حرام نہیں چھوڑے گا تو کوئی ضرورت نہیں اس سے بحث میں الجھنے کی. عمل کے ذریعے اس کو ثابت کر دیں کہ حلال کھانے میں کیا لطف ہے اور نیکیاں کرنے میں کیا اجر اللہ تعالیٰ نے اس دین اور دنیا میں رکھا. دشمنی عدل، ہم کتنی آسانی سے رشتہ داروں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، آج کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا. کتنے آرام سے جملے کہہ دیتے ہیں اور عمر بھر قطع رحمی پر قائم رہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ دشمن کی دشمنی میں آگے نہ جاؤ کہ وہ دوست بن جائے تو کیا کرو گے، اور دوست کی دوستی میں آگے نہ جاؤ اگر وہ دشمن بن گیا تو کیا. آج ہمارے یہی حال ہے، خصوصاً نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے دوستی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین اپنے شوہروں کی ناراضگی کو برداشت کر لیتی ہیں لیکن اپنی سہیلیوں کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتی. شاپنگ پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فون پہ بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو دوستی میں اتنا خیال رکھیں کہ اگر وہ دشمن بن گیا تو آپ کا کیا ہوگا. کچھ لوگ بڑے جوش میں آ کے تعارف کرواتے ہیں، بھائی یہ میرے دوست ہیں، ان کو میرا سب کچھ معلوم ہے، میری ساری سیکرٹ معلوم ہے. آج کل دوست کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کو آپ کا سارا کرتا دھرتا معلوم ہے. جی نہیں، اپنے گناہوں کو بتانے کو بھی منع کیا گیا. تو ہم بڑے فخر سے جب دوستی پر آتے ہیں تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنا سب کچھ اس کو دے ڈالتے ہیں، اور جب دشمنی پر آتے ہیں تو اپنے بھائی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ایڈمٹ کر رہا ہے، ایکنالج کر رہا ہے، انڈورس کر رہا ہے اور ان کو تسلیم کر رہا ہے جو اچھے ہیں. اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈھیر بھر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے. ہمارے یہاں کچھ لوگ عجیب لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے کسی انگریز کی تعریف کی جائے تو فوراً اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. انگلینڈ امریکہ کی تعریف سننا گوارا نہیں، اور بھی ویزا مل جائے، امیگریشن مل جائے تو ٹھیک ہے ہم وہاں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ کے دشمن میں بھی کوئی صفات ہے تو اس کو قبول کیجیے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو سیکھیے. دیکھیں یہی بات ہے جس کی وجہ سے مسلمان علم میں پیچھے ہیں. پرنٹنگ پریس سب کانٹیننٹ برصغیر پاک و ہند میں 200 سال بعد آیا، یورپ میں وہ آ چکا تھا. اس پرنٹنگ پریس کی وجہ سے ہمارے یہاں کتابیں نہیں چھپی، رسائل نہیں چھپے اور لوگوں کے ہاتھوں میں علم نہیں پہنچا. اسی لیے اب تک وہ ڈیفیسٹ ہمارے یہاں برقرار ہے اور ہمیشہ ہم 2 قدم پیچھے ہی ہوتے ہیں مغرب سے علم کے معاملے میں، ٹیکنالوجی کے معاملے میں. ٹی وی جب آیا تو کہہ دیا گیا کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ اغیار کی سازش ہے. اور اسی ٹی وی پر اب جو ہے وہ مکی، مدنی اور ہر قسم کے جو ہے وہ چینل دیکھے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے فتوے دیے اب اسی چینل پہ آ کے اپنی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں. تو
علم کے بارے میں کیا کہا گیا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو حاصل کرو چاہے منافق کے سینے سے کیوں نہ لینی پڑے. کیوں لینی پڑے؟ اس لیے کہ وہ میرا مال ہے، وہ میرا خزانہ ہے، وہ میری دولت ہے. وہاں کیسے چلا گیا؟ کتابیں اگر ریک پر رکھی ہوں، جوتوں کے ریک پر رکھی ہوں، باہر پڑی ہوں، تو کتنا غصہ آئے گا آپ کو کہ کتابیں یہاں کیوں ڈال دی تم نے؟ یہ بستر کے نیچے کوئی جگہ کتابیں رکھنے کی. اور آج علم انگریزوں کے پاس ہے اور آپ کو کوئی غصہ نہیں آتا. بس یہ غصہ آتا ہے کہ ان کو تہس نہس کر دو، ان کو جلا ڈالو، ان کو بسن کر دو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. ان کے پاس جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی آپ کی کوئی بھی کوشش، کوئی بھی جنبش جسے کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی نے مسلمان سے کچھ قرض لیا اور وہ واپس کرنے کو تیار نہیں. مسلمان بڑا پریشان ہوا. ایک دن تنگ آ کر وہ اس عیسائی کے راہب یعنی پادری کے پاس، جس طرح ہمارے یہاں علماء حضرات ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، پادری کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ بھائی آپ کا فلاں آدمی عیسائی وہ میرا قرضہ واپس نہیں کر رہا. عیسائی نے ایک قلم منگوایا، کاغذ پہ کچھ تحریر لکھی اور کہا کہ یہ تحریر، یہ چٹھی اس عیسائی کو جا کے دے دو. مسلمان گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا اور کہا کہ تمہارے پادری نے یہ چٹھی دی ہے، یہ پرچی دی ہے. عیسائی نے پڑھا اور جیسے پڑھا اس کا رنگ متغیر ہو گیا. کہنے لگا میں 1 منٹ ابھی آتا ہوں. اندر گیا، واپس آ کر نوٹوں سے بھری ہوئی گڈی تھیلی جو ہے وہ اس آدمی کے ہاتھ میں رکھ دی. مسلمان بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ اچانک اتنی جلدی کیسے تبدیل نہیں آ گئی، پرچی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ میرے پادری نے لکھا تھا کیا تم بھی مسلمان ہو گئے؟ یقیناً جب آپ 139ویں نمبر پہ آئیں گے کرپشن میں، یعنی آپ کا شمار جب کرپٹ ترین ممالک میں ہوگا، تو لوگ آپ کے بارے میں کیوں نہیں، جسے کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ رکھیں گے آپ کی کرپشن کا. آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں مثلا آپ فون کر دیں باس کو یا چلے جائیں آفس اور یہ کہہ دیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے مجھے جانا ہے، باس کیا کہتا ہے؟ تمہارے پاس بڑے بہانے تیار رہتے ہیں چھٹی کے. انگلینڈ امریکہ میں اگر کوئی امپلائی اپنے باس کو یہ کہہ دے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو فوراً اس کو بٹھائے گا، پانی پلائے گا، پیناڈول پیراسیٹامول دے گا، ڈاکٹر کو فون کرے گا کہ تم ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. کیوں؟ ٹرسٹ ہے، یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو ہمارے ہاں انسان کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ سچ بولے گا. دشمن تک سے انصاف کرنے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ مولا بستر مرگ میں اور فرما رہے اپنے دشمن کے لیے کہ ابن ملجم نے مجھ پر 1 وار کیا تھا، تم بھی اس پر 1 ہی وار کرنا. مر گیا تو مر گیا، نہیں مرا تو کوئی بات نہیں، لیکن 1 ہی وار کرنا، اس سے زیادہ وار نہیں کرنا. بستر مرگ میں اپنے قاتل کی کرہ کی آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، وہ درد سے کرا رہا ہے. لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی ویسا ہی برتاؤ کرو جیسی زیادتی اس نے کی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں قصاص تو سمجھ میں آتا ہے، ان بہا سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کسی نے کسی کو قتل کیا، ٹھیک ہے اس کو بھی قتل ہونا چاہیے. آپ پیسے کیوں مانگتے؟ اس طرح تو اللہ تعالیٰ اور اسلام نعوذ باللہ لالچ کا حب دنیا کا راستہ کھول رہا ہے. مجھے یہ بتائیے اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دے، کیا خاندان کے بڑے چاہیں گے کہ دوسرا بھائی کا قتل ہو جائے؟ تو اس کا طریقہ یہی کہ خون بہا دے دیا جائے. تو یہ بھی عدل کی ایک جسے کہتے ہیں جہت ہے کہ جس سے انسان بقیہ زندگی میں کم از کم کامیاب ہو سکتا ہے. عبادت میں عدل، جب بھی ہم نمازوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وظائف کے بارے میں سنتے ہیں فوراً تندہی سے مصروف ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مستحب عبادت میں لگ جاتے ہیں. خصوصی طور پہ خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر بیٹھے ہوئے چائے کے انتظار میں اور ان کی نمازوں کو پہلا اور نمازیں حاجات اور دیگر نمازیں چل رہی ہیں. ارے بھائی آپ کی حاجت بیٹھی بھی ہے پریشان چائے کے انتظار میں، اس کو پہلے کھانا دے دیں. تو یہ جو عدل ہے عبادت میں کس طرح آئے گا؟ اس طرح آئے گا کہ عبادت کو اپنے اوپر نہ لا دو، زبردستی مسلط نہ کریں. جتنی عبادت ہو رہی ہے ٹھیک ہے، اگر چڑا کر منہ بسور کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا بچہ فجر میں اٹھتا ہے کوئی بات نہیں، نابالغ ہے، بڑی اچھی بات ہے، ابھی سے عادت ڈال رہی ہیں ہم، لیکن کچھ خواتین کچھ مائیں زبردستی اٹھا رہی ہوتی ہیں اور وہ منہ بنا بنا کر جسے کہتے ہیں اٹھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. کبھی ٹھیک ہے جانے دیجیے، کیا آپ کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی؟ تو بچے پہ اتنا ظلم کرنا، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنے
ایک عالم دین کو کہا کہ میرا بچہ بچپن میں بڑی نمازیں پڑھتا تھا، اب جب سے بڑا ہوا نمازیں چھوڑ دی ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے جو ہے بڑی عمر کی نمازیں بچپن میں جو پڑھا دیں. تو ٹھیک ہے بچوں پہ سختی کریں، اتنی کریں کہ جتنا وہ سہار سکیں. جہاں ہم دیکھیں نرمی کا وقت ہے تو آپ جس طرح اپنی اوپر نرمی کرتے ہیں، مستحب چھوڑ کر واجبات پر اکتفا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے بچے کے ساتھ یہ کریں. کہا گیا ہے کہ لذتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو، فقط عبادت نہیں، معاش بھی ضروری ہے. یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فقط عبادت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ دے گا تو یہیں پہ گھر میں آ جائے گا. نہیں، اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. 1/3 عبادت، 1/3 معاش، 1/3 لذت. کہتے ہیں کہ برطانیہ میں 18ویں صدی میں جب مزدوروں کا صنعتی انقلاب آیا تو ایگزیکٹلی یہی ٹائم ٹیبل بنایا گیا اور اس کی ریزولوشن اعلامیہ پاس کیا گیا کہ 8 آورز لیبر، 8 آور ریکریشن، 8 آورز ریسٹ. ہمارا فرق یہ ہے کہ ریکریشن کو عبادت سے بدل دیا گیا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تعریف و تنقید میں عدل. جب ہم تعریف کریں گے مولا علی کی تو خدا سے ملا دیں گے، جب ہم تعریف کریں گے کسی شخص کی تو بس معصوم سے ملا دیں گے. اگر تم نے کسی کی حد سے زیادہ تعریف کر دی تو تم خوشامدی اور چاپلوس ہو گئے، اور اگر تعریف میں کسی کے حق میں کمی کر دی تو تم کوتا بیا ہو یا حاسد ہو جو تمہاری طبیعت دوسروں کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی. تعریف ضرور کرنی چاہیے، اگر تعریف نہیں کی تو کبھی بھی لوگ نیکی کی طرف مائل نہیں ہوں گے. لیکن کتنی تعریف؟ آپ اس کو مجتہد نہ بنا دیں، آپ اس کو علامہ، ہمارے اسی طرح علامہ پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے آگے مجتہد، آیت اللہ، علامہ اور پتہ نہیں فلاں فلاں. کیا؟ کیوں کہ آپ نے اضافی تعریف کر دی اور اس کو اوور ڈوز چلے گئی. جب کسی دوا کی بھی اوور ڈوز چلی جائے تو انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اخراجات اور خیرات بدل، اس کی گفتگو ہم قناعت میں کر چکے ہیں کہ اور خبردار نہ اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار دو، نہ بالکل پھیلا دو کہ آخر میں قابل ملامت اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ. رسول اللہ کو کہا گیا تھا کہ جب انہوں نے اپنی قمیض اتار کے ایک ساحل کو دے دی تھی کہ تم بھی اس میں ذرا اعتدال اور معیار بھی اختیار کرو. گھر میں عدل. ہم بڑی بے دلی سے، بے رخی سے کام لیتے ہیں. جو بچہ ہمارا فیوریٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جو بچہ فیوریٹ نہیں ہوتا اس کو دھتکار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک محفل میں ایک خاتون کو ایک بچہ بہت اچھا لگا، اس کو پیار کرنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں نے اس بچے کو پیار کیا تو سب سمجھیں گے کہ ہم نالائق ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں. تو ان خاتون نے تمام بچوں کو پیار کیا کہ چلو بھائی سب سمجھیں کہ مجھے پیار کر رہی ہے، میں بھی اچھا بچہ ہوں. امام حسن کے پاس 2 بچے ایک تحریر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے اس میں کون اچھا ہے. مولا علی فوراً کہتے ہیں کہ فیصلے پر دھیان دیا کرو، تم آج جو فیصلہ کرو گے کل قیامت میں عدل الہی کے سامنے تم کو جواب دہی کرنا پڑے گی. دیکھیں بچوں کے سامنے فیصلہ کرنا کیسے ہے، کون سا بڑا مسئلہ ہے، کون سا آپ سے مواخذہ اور محاسبہ ہو رہا ہے. لیکن نہیں، بچوں سے بھی عدل کرو. اور کتنا ثواب ہے، دیکھیے آپ کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک عورت آتی ہے اور رسول اللہ کے پاس، اس کو 3 کھجوریں پیش کی جاتی ہیں، 2 بچے اس کے ساتھ دے، 1 کھجور ایک بچے کو، 1 کھجور دوسرے بچے کو، اور تیسری کھجور وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی آدھی دونوں بچوں کو دیتی ہے. رسول اللہ جب یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس عورت پر جنت میں جانا واجب ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے، آپ کو عدل کے لیے کوئی باقاعدہ وظیفہ نہیں پڑھنا، کوئی الگ سے نمازیں نہیں پڑھنی، الگ سے روزے نہیں رکھنے، کوئی الگ سے کام نہیں کرنا. فقط اپنی ڈیلی روٹین میں انصاف اور مساوات کو جاری و ساری کر دیں، آپ کو خود بخود 70 سال کی عبادت ہر گھنٹے میں مل جائے گی. ناپ تول میں کمی، ویل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کتنا زیادہ عام ہو گیا ہے ناپ تول میں کمی. لباس و طعام میں عدل. لباس کی مثال آپ کے سامنے دی جا چکی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. کھانے پینے میں عدل کہ جتنا تمہارا حصہ ہو، پیٹ ہو، اس میں عدل کرو. عادل لوگوں کی، متقی مومن لوگوں کی پہچان علامت کے لیے امام فرماتے ہیں وہ لوگ سادہ لباس پہنتے ہیں. دیکھیے ایران کا پریزیڈنٹ پھٹی ہوئی بغل والی جیکٹ پہن کر غیر ملکی دورے پر، اور ہمارے یہاں جو ہے فقط آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کریز ٹھیک کر کے نکلتے ہیں، بیگم کو 2 باتیں سنا کے نکلتے ہیں کہ تم کس طرح استری کرتے ہو، آج تک تم نے استری کرنا نہیں سیکھی، اپنی ماں کے ہاں سے کیا سیکھ کے آئی ہو. تو کریز خراب ہو جائے
اگر کپڑوں پر تو ہم باہر نکلتے گھر سے کہ نہیں یہ پینٹ کی کریز جو ہے وہ ٹیڑھی جا رہی ہے، خود ٹیڑھے جا رہے ہو، صراط مستقیم پر نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس طرح خواتین بھی کہ میچنگ ہونی چاہیے اسکارف کی پرس کے ساتھ، پرس کی سینڈل کے ساتھ، خود وہ اسلام سے میچنگ نہ کرتی ہوں، مطابقت نہ رکھتی ہوں. میرے خیال میں دونوں کو سنا کر ہم نے عدل کر دیا. یہ ہے دعوت ولیمہ احمد نژاد کا اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر. بتائیے یہ کھانا، یہ فروٹ تو ہمارے یہاں سول ہاسپٹل کے مریض بھی نہیں کھاتے ہوں گے. ہم وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی سوپ ووپ لا کے دو، کوئی جو ہے وہ مرغ بریانی جسے کہتے ہیں پلاؤ لا کے دو. ہم میں سے کون جرأت کر سکتا ہے کہ اس قسم کی شادی اس مقام پر؟ جب ہم پریزیڈنٹ بنیں گے تو مبارک، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی. حقوق میں عدل، اگر آپ کا کوئی حق ہے اور آپ مانگنا چاہتے ہیں اس میں کوئی مذاق نہیں، آپ مانگ سکتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں کسی دوسرے شخص کا درخت موجود تھا، سمرا نامی شخص. وہ شخص اس صحابی کے گھر میں بلا روک ٹوک، بلا اجازت، بلا سلام داخل ہو جاتا اور اپنے درخت سے پھل پھل توڑ لیا کرتا. وہ صحابی بڑے ناراض ہوئے، سمجھایا نہیں سمجھا، رسول اللہ کے پاس گئے. حالانکہ قرآن میں موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ کبھی بھی اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں بغیر سلام اور اجازت کے داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. تو وہ شخص، رسول اللہ نے کیا کہا کہ تم جو ہے اس کے گھر میں نہ داخل ہوا کرو. اس نے کہا کہ نہیں میرا درخت ہے. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم اجازت لے کے داخل ہوا کرو. اس نے کہا نہیں میں اجازت لے کے بھی نہیں داخل ہوں گا. رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم درخت کو بیچ دو اس کے ہاتھوں جس کے گھر میں تمہارا درخت ہے. اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کروں گا. رسول اللہ نے غصے میں آ کر کہا کہ ایک شخص سمرا کے درخت کو اکھاڑ کے اس کے گھر میں جا کے پھینکو. اگر کوئی نہیں مانگ رہا، سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا، تو آپ ٹیڑھی انگلی سے نکال رہے ہیں، یہ بھی ایک عدل ہے. ولا لا ضرر ولا ضرار فی اسلام. ہم بڑی بیوقوفی سے، سادگی سے کہتے ہیں کہ بھی ہم تو سیدھے سادے آدمی ہیں، ہم کیا بھاؤ تاؤ کریں. دکاندار نے جو کہا مان لیا، رکشٹ والے نے جو پیسے مانگے دے دیے، ہم تو دیندار آدمی ہیں، ہم تو اسلام پہ چلنے والے، ہم تو سخاوت. ارے بھائی اسلام جو ہے وہ کفایت شعاری سادگی کا بھی درس دیتا ہے. مومن سادہ ہوتا ہے، اسٹوپڈ نہیں ہوتا. مومن کو قناعت کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں پہ لٹائے جو اس کا حقدار نہیں ہے. تو نہ نقصان پہنچائیں، نہ کسی کو کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو کسی کے لیے. عدل میں عدل کس طرح ممکن ہے؟ ہم اپنے کیسوں کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں مسائل کے لیے کہ جو ان کو سالو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. دنیاوی عدالتوں میں جہاں پہ انگریزوں کے قوانین مروج ہیں، جہاں پہ گواہان کے کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے، ہمارے یہاں الگ ڈفرینٹ ہے، ہمارے یہاں عادل کی ڈیفینیشن الگ ہے، ان کے الگ ہے. تو خدا را اپنے مسئلے کو، قضیے کو حل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو واقعی عادل ہیں. اب مجتہد عالم سے عادل کون ہو سکتا ہے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. انسان عدل سے انحراف کیوں کرتا ہے؟ 3 بنیادی وجوہات اس میں بتائی جاتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے دوست اقربا کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. اے ایمان والو عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے اپنی ذات یا اپنی والدین اور اقربا ہی کے لیے خلاف کیوں نہ ہو. دیکھیں رسول اللہ کے بعد ایک شخص لایا گیا، بڑے معتبر، بڑے اچھے گھرانے سے تعلق، قبیلے سے تعلق، اور وہ چور تھا اور یقینی تھا کہ اس کو سزا ہو جائے. لوگ آئے کہنے لگے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجیے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا. کتنا بڑا جملہ ہے، نعوذ باللہ. کیسے ممکن ہے اہل بیت کی اتنی بڑی خاتون کے ساتھ جو ہے یہ جرم فرض بھی کروایا جائے؟ لیکن رسول اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر تم بھی ایسی غلطی کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ عدل و انصاف کروں گا. رشتہ داری ہونے کے حوالے سے کوئی ایج، کوئی فائدہ نہیں دوں گا. خبردار کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو ترک کر دو. دیکھیے آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو مسدس حالی میں الطاف حسین حالی نے لکھا تھا. کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، کہ گھوڑا ریس میں اگر آگے بڑھ جاتا تھا تو آپس میں جنگ و جدل کے بعد قتال، اور وہ قتال قبیلوں میں صدیوں تک جاری رہتا تھا. وہی حال آج کل بھی ہے
کہ جب ایک نسل کے لوگ، ایک گروہ کے لوگ، ایک تنظیم کے لوگ دوسرے پر وہ ظلم کر بیٹھے تو وہ ظلم یاد رکھا جاتا ہے، اور جہاں بھی اس گروہ، اس نسل، اس تنظیم، اس جماعت کا شخص نظر آتا ہے اس کو قتل کر ڈالتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گناہ یا یہ ظلم اس نے نہیں کیا. رشوت اور خبردار ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا اور نہ حکام کے حوالے کر دینا کہ رشوت دے کر حرام طریقے سے لوگوں کے اموال کو کھا جاؤ. کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو رشوت اور کرپشن دی جاتی ہے، رشوت اور کرپشن کی مد میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پاکستان کو ایک پھوٹی کوڑی بھی کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے، اگر یہ رشوت اور کرپشن جو ہمارے معاشرے میں عام ہے. سورہ بقرہ 188. اچھا دیکھیے عدل کیسے قائم ہو سکتا ہے. بہت آسان سی مثال، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن کیا یہی کام عام آدمی روڈوں میں نہیں کر رہا؟ ایک گاڑی رانگ سائڈ پہ آ جائے تو آپ دیکھیے کتنی زیادہ ہارن بجنے لگتے ہیں. ریڈ سگنل پہ آپ کی گاڑی کھڑی ہے، گرین جیسے ہی ہوگا، ایک سیکنڈ کی بھی دیر لگا دی آپ نے، فوراً ہارن بجنے لگتا ہے کہ بھائی گرین ہو گیا سگنل، آگے چلو. یو ٹرن آپ غلط لے لیں، فوراً دوسرا جو آپ کو گھورنے لگتا ہے. تو ٹریفک کے قوانین میں تھوڑا بہت انحراف آپ کو برداشت نہیں تو معاشرے میں ہونے والے گناہ کیوں کر برداشت ہو جاتے ہیں؟ آپ فوراً کیوں سامنے نہیں آ جاتے کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا، عذاب الہی آ جائے گا. سڑکوں پہ حادثہ ہوتا ہے، معاشرے میں عذاب الہی آتا ہے. تو آئیے امر بالمعروف کیجیے اور اب بھی وقت ہے. دیکھیں عدل ہر عمر میں ہو سکتا ہے. یہ نہ دیکھیے کہ میری عمر بہت گزر گئی. 92 سال کی عمر میں ایک عورت نے بیلجیم میں اسلام قبول کیا. وہ بیلجیم جو کرپشن میں پاکستان کے قریب قریب ہے، وہاں پر 92 سال کی عمر میں بھی ایک عورت حق قبول کر رہی ہے، انصاف کو قبول کر رہی ہے. امام سے سورہ حدید کی آیت نمبر 17 کے بارے میں پوچھا گیا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ فرماتا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ امام نے بہت خوبصورت تشریح پیش کی کہ اس سے مراد امام زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد حضرت قائم آل محمد کے ذریعے زندہ فرمائے گا، یعنی اس پر رہنے والے لوگ کافر ہو جائیں گے، اور کافر مردہ ہوتا ہے. جب آپ عدل الہی سے اصول دین سے انحراف کریں گے تو یقیناً آپ کفر کی طرف رغبت کریں گے، اور جب دنیا کفر سے ظلم سے بھر جائے گی تو ایک شخص آئے گا جو اس دنیا کو اپنے عدل سے بھر دے گا. یقیناً ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس امام کے سپاہیوں میں شامل رکھ جو حقیقت میں عدل الہی کا مظہر ہوگا. آج کی گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. گفتگو سوالات سے پہلے سلامات. بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے ظلم ٹو سوئچ فیلڈ فار اے ڈاکٹر اینڈ انجینئر چینجز دا فیلڈ. اچھا فیلڈ چینج کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پھر اپنی فیلڈ چینج کر لیتا ہے، تو کیا یہ ظلم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ نے وہ ہمارا لیکچر نہیں سنا، علم دین اور علم دنیا کیسے. تو اس میں ہم نے آپ کو مثالیں دی تھیں کہ پالیمیتھ ایک ٹرمینالوجی ہے جو وکیپیڈیا پہ موجود ہے وکیشنری میں، کہ پالیمیتھ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ فیلڈ میں دسترس اور مہارت رکھتا ہے. ٹھیک، جب آپ ایک علم کے بعد دوسرا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ علم چھوڑ دیا، وہ علم بھی موجود ہے اور اب آپ دوسرا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا. اگر ایک کام شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ماضی میں تمام کیے جانے والے کام نل اینڈ وائڈ ہو گئے. آپ انٹر میں داخلہ لیتے ہیں تو کیا مطلب آپ نے میٹرک چھوڑ دیا، آپ نے میٹرک کو باطل قرار دے دیا، میٹرک تک کی تعلیم غلط ہو گئی؟ جی نہیں. ایک ڈاکٹر اگر تبلیغ دین کی طرف آتا ہے تو وہ اسپیشلائز کر رہا ہے. لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں جنرل پریکٹیشنر کے طور پہ اور اسپیشلائز کرتے ہیں دل کا، جگر کا ڈاکٹر یا سائیکالوجی کا ڈاکٹر.
تو جو تبلیغ دین کر رہا ہے وہ ڈاکٹر، روح کا ڈاکٹر ہے، روح کا اسپیشلسٹ ہے. اسی طرح ایک انجینئر جب تبلیغ دین کی طرف آتا ہے تو وہ اسلام کی تعمیرات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. شیخ بہائی بہت بڑے انجینئر تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اپنے زمانے کے مجتہد تھے. ان کی حالات پڑھیے، انہوں نے جو مینار جوبن بنایا تھا اصفہان میں، اس کو یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی حفاظت کیجیے، اس کے پیسے ہم دیں گے. انہوں نے کہا حمام ایسا بنایا کہ جس حمام میں فقط ایک موم بتی سے پورے حمام کا پانی گرم ہوتا اور پورے شہر کے لوگ اس سے نہاتے تھے. اور یہ کہا تھا اس حمام کو نہ کھولنا، یعنی اس جگہ کو جہاں پر موم بتی رکھی ہوئی تھی، اگر کھولا تو موم بتی بجھ جائے گی. پتہ نہیں کس طرح انہوں نے وہ ڈیزائن کیا تھا کہ آٹو ری سرکولیشن ہوتی تھی، ریسائکلنگ موم بتی کی، کہ موم گرتا تھا، پانی سے پگھلتا تھا آگ سے، پھر دوبارہ موم فریز ہو کے بن جاتا تھا. تو شیخ بہائی تھے، جابر بن حیان تھے، کیمسٹ ابو علی سینا تھے، ڈاکٹر تھے. تو یہ مثالیں موجود ہیں. ایک سے زیادہ شعبہ جات میں دسترس رکھنا آپ کی خوبی ہے، نہ کہ آپ کی خامی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.